بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پر تھا کہ ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا۔ وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی، رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیران ہو کر کہا، آپ وہی مشہور و معروف سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی، سچ سچ بتاؤ، تمہیں یہ کمال کس طرح حاصل ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں اور اسی کی برکت سے مجھ پر یہ کرم ہوا ہے۔ آپ اس بچی کی اس بات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہیں پر عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود شریف کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم تو اللہ تعالی بھی قرآن کریم میں دے رہا ہے۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ دوستو، درود شریف اتنی افضل چیز ہے کہ اللہ تعالی نے کسی اور عمل کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، لیکن درود پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ دوستو، پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر ذکر کی محفل میں درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر اس ذکر کی محفل میں نہ پڑھا تو بعد میں پڑھ لیں۔ اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پورا درود پاک لکھنے کے بجائے صلعم یا خالی عم یا آدھا صاد یا آدھا عین لکھ دیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور سخت حرام ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا نام محمد یا احمد ہو، ان کے نام کے ساتھ بھی آدھا صاد یا آدھا عین لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ یہاں محمد سے یا احمد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ وہ شخص مراد ہے۔ تو پھر یہاں درود کا اشارہ اس شخص پر کرنے کے کیا معنی؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، بے شک اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو قیامت تک جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا، تو وہ فرشتہ مجھے اس شخص کا نام اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اور فرمایا درود شریف قیامت کے روز پل صراط پر تاریکی کے وقت نور ہوگا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، دوسرا وہ شخص جو میری کسی سنت کو زندہ کرے گا، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا تو انہوں نے مذاق میں اس بھکاری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس بھکاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر سوال کیا تو آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب بھکاری نے ان کفار کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ مزید فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے کل بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کا نسخہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو شخص مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی 313 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو پا لے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، الحمدللہ۔